حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بہت گنہگار تھا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اچھی خوشخطی کے ساتھ تحریر کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طریقے سے محبت سے لکھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے اس بسم اللہ کی تحریر کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے بخش دیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی محبت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا یا پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے۔ اسی اجتماع کے اندر ایک یہودی کی لڑکی بھی موجود تھی۔ جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو سنا تو اس پر بہت گہرا اثر ہوا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو سن کر کے اسلام قبول کر لیا، اور ہر وقت اس کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جب چلتی پھرتی اٹھتی بیٹھتی کھاتی پیتی تب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کیا کرتی تھی۔ اس کا روز کا معمول بن گیا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی ماں نے اس کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، تب اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، بیٹی یہ ہمارے مذہب کی چیز نہیں ہے، یہ جو تم ذکر کرتی ہو، اس آیت کو تم پڑھتی ہو، یہ ہمارے دھرم کی چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بیٹی نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور وہ لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی رہی۔ یہ دیکھ کر کے اس کی والدہ کو ناگوار گزرا، وہ ناراض ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کو بتلا دیا۔ اب جب شوہر کو اس کے پتہ چلا، یعنی کہ بیوی نے جب اپنے شوہر کو پتہ چلا تو اس لڑکی کے باپ تک جب یہ خبر پہنچ گئی تو اس نے بھی اس کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل پر پھر بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے ان دونوں کی باتوں کو چھوڑ دیا، ان دونوں کی باتوں کو نکار دیا اور لگاتار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتی رہی۔ چونکہ اب وہ اس کا باپ بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے سوچا اگر یہ بات اوپن ہو گئی، یہ بات کھل گئی تو میرے لیے بڑی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ان دونوں نے پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی پر کوئی الزام عائد کر دیا جائے، کوئی بہانہ تلاش کرنے کی وہ کوشش کرنے لگے۔ ایک دن موقع کو غنیمت جانتے ہوئے وزیر نے بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی لے لی جو وزیر کے پاس رہا کیا کرتی تھی، اور اس نے اس انگوٹھی کو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی بیٹی کے ہاتھ میں جیسے ہی انگوٹھی پہنچی اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نے اپنی جیب میں اس کو رکھ لیا۔ چونکہ ان کا منشا یہ تھا کہ اس پر الزام کو عائد کرنا ہے۔ جب وہ بیٹی رات کو کھانا کھا کر کے سو گئی تو اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو جیب سے نکالا اور دریا میں پھینک دیا۔ ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا، اور جب صبح ہوئی تو اتفاقاً ایک مچھیارے نے، ایک ماہی گیر نے جب جال کو ندی میں ڈالا، دریا میں ڈالا تو وہی مچھلی پھنس گئی۔ اب جو مچھلی پھنس گئی تو صاحب وزیر کو صبح کو حاجت تھی کہ مچھلی لے کر کے آنا ہے، بازار پہنچا، مچھلی کو خریدا اور مچھلی خریدنے کے بعد میں اپنی بیٹی کو دیا کہ بیٹی اس کو بنا لو۔ اب جب اس نے مچھلی کو دیا تو اس نے بیٹی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جب مچھلی کو بنانے کے لیے بیٹھی تو پیٹ چاک کرنے سے پہلے اس نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ گئی کہ جو انگوٹھی اس نے اپنی جیب میں رکھی تھی، باپ نے اس کو دی تھی، وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ میرے باپ کی چال سازی ہے، یہ میرے باپ کی جال سازی ہے اور یہ مجھ پر الزام لگانا چاہتے۔ اس نے اس انگوٹھی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب شام ہو گئی، جب بادشاہ کے وزیر نے یعنی اس کے باپ نے اس انگوٹھی کو طلب کیا تو اس بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہی انگوٹھی اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ دیکھ کر کے باپ کو بڑا تعجب ہوا اور پوچھنے لگا بیٹی سارا ماجرا کیا ہے؟
تو اس نے سارے ماجرے کو بیان کر دیا۔ آپ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کتنی ضروری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کس قدر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والوں کے لیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام نازل فرماتا ہے۔ یعنی بسم اللہ پڑھنے سے اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی، اور اس کے خلاف جو الزامات تلاش کیے جا رہے تھے وہ الزامات بھی ترک کر دیے گئے۔